قبولیت کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کی راہ میں کچھ چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کسی گناہ کے لیے دعا کرے، رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے دعا کرے، جلدی مچائے دعا کی قبولیت کے لیے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قالوا يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، قبول کی جاتی ہے بندے کی دعا جب تک وہ گناہ کے لیے دعا نہ کرے، رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے دعا نہ کرے اور جلدی نہ مچائے۔ گناہ کے لیے دعا کرنا یہ ہر آدمی کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے دعا کرنا ہر آدمی سمجھ رہا ہے، اور رشتہ داری کو کاٹنا بھی ایک بڑا گناہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن جلدی مچانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میں نے تو بہت دعائیں مانگی لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، تو اس وقت مارے حسرت کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت دعائیں مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہ آدمی نامراد ہو جاتا ہے اور وہ دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کیا رب سے جو نا امید ہو جائے، اپنے رب سے جو نا امید ہو جائے، کیا اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اگر بندے مومن جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یا تو بعین ہی وہ اس کی دعا قبول ہو جائے، رب العالمین اسی دعا کو قبول کر لے جو وہ مانگ رہا ہے۔ اس کی دوسری شکل یہ بھی ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت ٹال دے، اور ایک تیسری شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دے، آخرت کا بیلنس ہو جائے وہ دعا۔ تو اب یہ تینوں صورتوں میں سے جو بھی صورت بندے مومن کو ملتی ہے وہ خیر ہی خیر ہے، یا تو دعا پوری ہو گئی، یا کوئی مصیبت اس دعا کے بدلے ٹل جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا لے، تو ہر حال میں وہ دعا خیر ہی خیر ہے۔ تو پھر بندے مومن اپنے رب سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب آدمی دعا کرے تو اپنی دعا کی قبولیت کی جلدی نہ مچائے اور رب سے مایوس ہو کر دعا کرنا نہ چھوڑ دے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگا کرو، اس لیے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہارا رب تمہارے لیے میسر نہ کرے گا تو بھی تم کو میسر نہ ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے دعا کی راہ میں رکاوٹ حرام کمائی ہے۔ حرام کمائی دعا کی قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال يا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا
وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. رواہ مسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے، صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالی نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ تعالی نے رسولوں کو حکم دیا ہے. اللہ تعالی نے رسولوں سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں، پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور اسی طریقے سے مومنوں کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. کیا ہے ایمان والو، ہماری دی ہوئی پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو ایک لمبے سفر میں ہے. وہ آدمی لمبے سفر میں ہے، بال پراگندہ، جسم غبار گرد سے اٹا ہوا، جسم گرد و غبار سے بھرا ہوا. وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرا رب، اے میرا رب. نہایت عاجزی اور انکساری کی کیفیت میں ہے، بال پراگندہ، جسم غبار آلود، نہایت عاجزی انکساری کی کیفیت میں حالت سفر میں ہے. وہ دعا کرتا ہے یا اے میرا رب، اے میرے رب. لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پرورش و پرداخت حرام سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. لہذا مسلمانوں، اپنی کمائی کو حرام چیزوں کی آلائشوں سے بچاؤ. بسا اوقات آدمی کی الحمدللہ کمائی مہینے کی 1,00,000 2,00,000 ہوتی ہے، کہیں سے 2,000 3,000 کے لیے اپنی کمائی کو آلودہ بنا دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے. بہت ساری شکلیں اس دنیا میں آج کل حرام کمائی کی مختلف شکلیں پھیلی ہوئی ہیں. تو کمائی کے سلسلے میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ روزی حرام ہو جائے. جب اس کی یہ روزی حرام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہ کرے. اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کی راہ میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ معاشرے میں بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا جو مشن ہے وہ ختم ہو جائے. کوئی کسی کو بھلائی کا حکم نہ دے، کوئی کسی کو برائی سے نہ روکے. اگر یہ مشن جس معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے تو اس معاشرے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اس حدیث پر غور کیجیے اور اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجیے. تو دعا کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قبولیت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہماری دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.